الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین جانتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ تو کہہ دیں گے کہ مقرر کا ایک انداز ہے، ایک اس کی رسم ہے، تقریر شروع کرنے کا ایک طریقہ۔ الحمدللہ رب العالمین کا مطلب یہ ہے جس انسان میں بھی، جس مخلوق میں بھی کوئی خوبی کی چیز پائی جا رہی ہے، وہ کسی تربیت کرنے والے کی تربیت کا ثمرہ ہے۔ جس کو بھی جو کوئی خوبی حاصل ہے، وہ اپنے باپ کا خوبصورت بیٹا ہے، کسی کا بااخلاق دوست ہے، کوئی عالم ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تھوڑا سا بھی بتا رہا ہوں۔ تو یہ یوں ہی نہیں بن گیا، کسی بنانے والے نے بنایا جب بنا ہے۔ ہم کو اور آپ کو یہاں بیٹھنا نصیب ہوا، کہنا نصیب ہوا، سننا نصیب ہوا، کسی کے سجھانے سے، بتانے سے، سکھانے سے، توفیق دینے سے نصیب ہوا۔ اس کے لیے کہا جاتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اور کس کی توفیق سے؟ وہ ایک ہی ہستی ہے، قل هو اللہ احد، ایک اللہ ہے۔ یہ کس نے سکھایا ہم کو کہ وہ اللہ ہے؟ ورنہ تو کچھ دوسری قومیں بھی ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی سلامی دیتی ہیں۔ ہمیں کس نے بتایا کہ ہر حسن دینے والا، ہر خوبی دینے والا، ہر اچھائی دینے والا وہ اللہ ہے؟ کس نے بتایا؟ جس نے بتایا اسی کے لیے ہم درود پڑھتے اور کہتے ہیں وصلی اللہ وسلم وبارک وترحم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین الطیبین۔ اما بعد، خطبہ بھی ہوا اور خطبے کا ہلکا سا مفہوم بھی ہو گیا۔ اما بعد، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر۔ وقال علیہ الصلاۃ والسلام فیما یرویہ عن ربہ تبارک وتعالی یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ وکلکم جائع الا من اطعمتہ وکلکم عار الا من کسوتہ۔ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگ و دوستو، سب سے پہلے تو میں ذمہ داروں سے، آپ لوگوں سے معذرت کرتا ہوں کہ کسی مجبوری کی وجہ سے میں لیٹ ہو گیا، آپ کو انتظار کرنا پڑا۔ آپ خود افسوس کرتا ہوں کہ اتنی پیاری رات میں، جبکہ سبھی کے دلوں میں شوق جگا ہوا ہوتا ہے،
جاگنے کا شوق اور دین کی بات کرنے والے کو شوق سے دیکھنے کا شوق۔ عام دنوں میں اتنے شوق سے آپ نہیں بیٹھیں گے، کوئی بٹھا کے تو دیکھے۔ اس رات کا اثر ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زمان زمان کا، مکان مکان کا اثر ہوا کرتا، لمحے لمحے کا اثر ہوتا، جگہ جگہ کا اثر ہوتا۔ تو آج کی رات کا یہ اثر ہے کہ ہماری اور آپ کی تو کوئی پہچان نہیں، مگر ایک پہچان ہے کہ کلمے کی نسبت دونوں کی ایک ہے۔ وہ نسبت یہ ہے کہ کلمہ جوڑو جزو اول کو لے کر تو اللہ کی ذات تک پہنچتا، اور دوسرے جزو کو لے کر جوڑو تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک پہنچتا۔ آج کی رات میں کیا کیا فضیلتیں رکھی ہیں، میرے خیال میں ابھی جو بیان ہو رہا تھا، مجھے تو نام نہیں معلوم، مگر کچھ دو ایک لفظ کان میں پڑے، کسی عالم دین ہی کی بات رہی ہوگی، تو وہ فضیلتیں شاید آپ کو بتا رہے۔ میرے بھائیوں، ایک بات سمجھیں، اللہ سے بڑھ کر بڑا دل کسی کا نہیں ہو سکتا۔ کیا کہا؟ اللہ سے بڑھ کر بڑا دل۔ آدمی کا دل جب بڑا ہوتا نا تو دشمن کو بھی چائے پلا دیتا، دل بڑا ہوتا ہے تو ستانے والے کو بھی مسکرا کے سلام کر دیتا، اور دل چھوٹا ہوتا ہے تو بیٹا بھی اپنے باپ سے منہ پھینک لیتا۔ یہ انسان کی فطرت ہے، اتنا گیا گزرا یہ بن جاتا ہے کبھی، اور جب یہ اونچا اٹھتا ہے تو اتنا بلند ہوتا ہے کہ یہ انسان زمین پر بستر پر بیمار پڑا ہوتا ہے، آسمان والی مخلوق جبرائیل سمیت ان کو سلامی دینے آتے، بس بننے اور بگڑنے کی بات۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، بگڑا تو اعلیٰ درجے کا بگڑا، سڑ گیا۔ اب بنا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بنا تو اتنا بنا کہ فرشتے بھی، جبرائیل بھی پیچھے رہ گئے۔ بیچ میں نے جو کہا اللہ کا دل بہت بڑا ہے، یوں تو اللہ کا ہر حکم ہر وقت ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے۔ کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو اللہ کے ہو کر رہو۔ اتقوا اللہ کا ترجمہ اللہ کے ہو جاؤ۔ ایک مرتبہ کہہ دیا آمنت باللہ، میں اللہ کا ہو گیا، تو پھر اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے آمنت باللہ بولنے والو۔ ایک مرتبہ جب کہہ دیا کہ میں تمہارا ہو گیا تو اتقوا اللہ، ہو کے رہ جاؤ، پھر کسی اور طرف مت دیکھو۔ یہ اللہ چاہتا ہے۔ مطلب کیا نکلا؟ جب سلاؤں تو سو جاؤ، جگاؤں تو جاگ جاؤ۔ ہاں، جب جب سلاؤں، اب تھوڑا اور بڑھا لیجیے، جب جب سلاؤں جب جب سو جائیے، جب جب جگاؤں جب جب جاگ جائیے۔ اور کہہ دوں صرف 15ویں رات میں مت جاگیے، صرف عشاء میں مت جاگیے، فجر میں بھی جاگ کر دکھاؤ تو کوئی بات بنے۔ آج ہی کی رات میں کتنے لوگ ابھی جاگیں گے 2 بجے تک اور لاسٹ میں فجر اڑا دیں گے۔ فجر میں آ کے دیکھنا مسجد اتنی بھری رہتی، کیا بھری رہتی ہے حضرت؟ مشکل ہے، آپ ڈرتے ہیں کیسے کہہ دوں ان کے بارے میں۔ جی ہم بھی تو اپنی مسجدیں دیکھتے ہیں نا،
اور بگلا ہر جگہ کا سفید ہی ہوتا ہے، اور کوا ہر جگہ کا کالا ہی ہوتا ہے. کوئی یہاں الگ تو مخلوق ہے نہیں. اتنا ڈر رہے ہیں مولانا، کچھ بولی نہیں. فجر میں اگر اتنے آ جائیں جی تو مزہ آ جائے، پھر تو مزہ آ جائے. اللہ خود اوپر سے اعلان کرے گا، خود اعلان کرے گا، بندہ بتا تیری رضا کیا ہے، چاہتے کیا ہو. جیسے نانا نواسے سے پوچھتا ہے، بیٹا چلو مول میں کیا لینا ہے، بول کون سی مٹھائی چاہیے، بتا تیری رضا کیا ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ لیکن ہم ہی ہیں جی بے وفا. بے وفا کہتے ہیں اللہ ہم آپ کے ہیں، ایاک نعبد ایاک نعبد، آپ ہمارے اور ہم صرف آپ کے ہیں. لیکن اللہ کے ہو کر ہم نے کبھی وفاداری پوری نہیں کی، وفا نہیں دکھائی. اب آگے جو بات کہنی ہے، اللہ کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، تم نے تو وفاداری نہیں دکھائی، تم کمزور ہو، کبھی نفس کا حملہ ہو جاتا ہے، شیطان کا حملہ ہو جاتا ہے، ضروریات مجبور کر دیتی ہیں، کبھی کچھ تو کمزور پڑ جاتا ہے. لیکن مجھ پر تو کسی کا کوئی دباؤ نہیں. اللہ کہہ رہے ہیں مجھ پر تو کسی کا کوئی دباؤ نہیں. میں حقداروں کو تو دیتا ہی ہوں، نہ حقداروں کو بھی، میلے اور گندے چہروں کو بھی اگر خود آگے بڑھ کر کے لگا لوں اپنے گلے سے، اپنے سینے سے، اور ان کو اپنا بناؤں تو کسی کا کیا جاتا ہے، اور کون ہے جو مجھ سے پوچھ دے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کچھ تو میرے بندے وہ ہیں جو وفاداری دکھاتے ہیں، 5 ٹائم آتے ہیں، روزانہ آتے ہیں، آنسو بھی بہاتے ہیں، مصلی بھی بھگوتے ہیں. لیکن کچھ ایسے ہیں جو جمعہ والے ہیں یا بڑی رات والے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی کچھ بنا دیا. چلو روزانہ نہیں آتے تو 1 بڑی رات بنا دیتا ہوں، 2 بڑی رات بنا دیتا ہوں، 1 مہینہ بنا دیتا ہوں. کچھ ٹائمز ایسے اللہ نے بنا دیے کہ سب کا ذہن خود بخود متوجہ ہو جاتا ہے. خود بخود آج کی رات میں جاگنے کے لیے کیا کسی نے تشکیل کی ہے؟ بھائی ٹوپی لگا کے آنا. لیکن آج سب نے اپنی بیویوں سے کہا تھا ارے وہ ٹوپی ڈھونڈ کے رکھنے کا، وہ بڑی رات آ رہی، نہیں سمجھے؟ وہ تو روزانہ تو مسجد کے کٹورے میں کہیں پڑی رہتی ہے میلی کچیلی، وہ اٹھا لیتے، یا چھوٹا سا رومال اٹھا کے لپیٹ لیا، یا یوں ہی باندھ لیا. لیکن آج تو مجھے لگتا ہے سب نے صبح سے دھلا کے رکھی تھی. بھائی دھلا کے رکھی تھی. ہاں بات کیا ہے جی؟ بات یہ ہے کہ آج جو آنے والی رات تھی، اس رات کو اللہ نے برکتوں والی، رحمتوں والی رات بنائی ہے. اور ایک بات سمجھیں، برکت ہو یا رحمت ہو یا کوئی بھی اچھی چیز ہو، اصل وقت سے پہلے بھی اس کی خوشبو آنے لگتی ہے. بات نہیں سمجھ میں آئی؟ آپ کی شادی تو ابھی اگلے ہفتے میں ہے نا. ارے بابا کب ہے؟ آپ کی ہو چکی ہے، میں مثال میں کہہ رہا ہوں. ابھی کب ہے بولوں؟ اگلے ہفتے میں ہے. لیکن 4 دن 8 دن پہلے ہی سے آپ کی گلی میں رنگتیں، خوشبوئیں، گاڑیاں، چہروں کی، نئے چہروں کی آمد و رفت شروع ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ کلر نہیں کرایا آپ نے، مکان پہ نہیں کرایا. یہ کس کی برکت ہے؟ وہ اس دن کی برکت ہے جس دن وہ کہیں گے کہ میں نے قبول کیا. وہ اس دن کی برکت ہے جس دن یہ کہیں گے ابھی کہ میں نے قبول کیا. لیکن اس کا اثر 8 دن پہلے سے، بلکہ 1 مہینہ پہلے سے ٹیلر کے یہاں دوڑ رہے تھے. صحیح ہے نا؟ وغیرہ وغیرہ. اب ذرا اس پر خوبصورت بات کہہ دوں جی. آپ کو اگر تلاوت کا نقصان ہو رہا تو بیچ میں کہہ دوں، کچھ نقصان نہیں، یہ بھی دھوکہ ہے. یہ بیان سننے پر جو اللہ دے گے، 10 گنا تلاوتیں کرو گے تب بھی شاید پیچھے رہ جاؤ گے. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ دینی بیان سننا.
اس لیے آپ دھیان سے سنیں، دیر ہو گئی تو ادھر سے قضا کر لو اس کی، ورنہ کچھ لوگ گھبراتے ہیں یا جلدی بیان پورا ہو جائے تو ہم تلاوت کر دیں، 10 پارہ کرنا ہے، 15 پارہ کرنا ہے، یہ سب ریکارڈ مت بناؤ، شریعت نے 10-15 کا کوئی حکم نہیں دیا، کچھ نہیں، کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے کہ اللہ رسول کی داستان ہو رہی ہو اور آپ محبت سے سن رہے ہیں۔ میں نے ابھی کیا کہا، شادی کے دن کے سے پہلے ہی کچھ برکتیں نظر آنے لگتی ہیں، وہ کھالو بھی آگے 4 دن پہلے، نہیں سمجھے، اور وہ پھپھا بھی آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اب بہنیں تو آئی ہوئی ہیں 2-3 ہفتے سے، یہ ساری چیزیں ہیں کہ نہیں ہیں برکتیں۔ اب آئیے بڑی پیاری مثال دیتا ہوں، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں بھی آئے نہیں، لیکن آنے والے، تو آپ کی شادی سے پہلے اثر دکھنے لگتا ہے تو نبی کی ولادت سے پہلے اور نبی کی آمد سے پہلے بھی اچھے اثرات دکھیں گے کہ نہیں دکھیں گے، برکتیں دکھیں گے کہ نہیں دکھیں گے؟ اسی کو اللہ نے کہا أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، تفسیر کرنے کا ٹائم نہیں۔ ایک کمبخت بد قسمت ابرہہ نامی انسان یمن سے چلا تھا کہ بیت اللہ کو گرا دوں گا، کعبۃ اللہ کو گرا دوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا خواجہ عبد المطلب کو اس کی خبر ہوئی اور وہی ذمہ دار تھے اس وقت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیدا نہیں ہوئے، ابھی پیدا ہوں گے، ابھی ہوئے نہیں۔ خواجہ عبد المطلب نے کہا اتنا بڑا ایک لشکر لے کر، ہاتھیوں کی پوری فوج لے کر کے، اور اس وقت کی وہ بڑی طاقت تھی، کہا ہم کیسے مقابلہ کر سکیں گے؟ تو خواجہ عبد المطلب نے دعا کی، اے اللہ، اے اللہ، جو ہمارے بس میں ہے وہ تو ہم کریں، لیکن جو ہمارے بس میں نہیں ہے وہ آپ کر کے دکھا دو، وہ آپ کر کے دکھا دو۔ اپنے اونٹوں کی حفاظت تو ہم کر رہے، لیکن اپنے گھر کی حفاظت اے اللہ تو کر کے دکھا دے۔ اب رہا ابھی بہت دور ہے، کعبہ کہیں ہے اور وہ راستے میں کہیں ہے، وہیں طیرن ابابیل کے ذریعے سے اللہ نے ان کے ہاتھیوں پر وہ کنکر برسائے کہ دیکھنے میں تو تھوڑے سے چھوٹے سے کنکر تھے، لیکن سارے ہاتھیوں کی روح اور جان اسی کے ذریعے نکل گئی، پورا لشکر دفن ہو گیا۔ بتاؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے میں جو مدعا اٹھایا ثابت ہو گیا حضرت؟ آنے سے پہلے برکت اور رحمت سامنے آئی کہ نہیں آئی؟ اسی لیے ہمارے اور آپ کے سر پر آج ٹوپی بھی دوپہر سے تیار تھی، اس لیے کہ رات ابھی آنے والی۔ اب اس رات میں آپ کو کرنا کیا ہے؟ 2-3 باتوں کا خوب اہتمام کر لیجیے، لیکن کل کے ساتھ فجر پڑھنے کا ارادہ اور پکا ارادہ ابھی کیجیے، اور انشاءاللہ۔ ورنہ کسی ساتھی کو تو خوب کھلایا، کسی ساتھی کو خوب کھلایا، لیکن جب جانے لگا تو اس کو ایک تھپڑ سب کے سامنے جوتا اٹھا کر کے لگا دیا، سمجھا؟ اور کوئی بات بگڑ گئی تو تم نے اس کو گالی بھی بڑی بڑی دے دیا۔ بتاؤ، اس وقت وہ آپ سے خوش ہو کر جائے گا یا ناراض ہو کر جائے گا؟ ناراض کیوں؟ وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ رات میں کیا کھلایا تھا، چاول دلی سے آیا تھا کہ افریقہ سے آیا تھا، نہیں، وہ تو یہ دیکھے گا کہ کھلانے کے بعد کم وقت نے کیا کیا۔ ارے دال کھلاتا لیکن محبت سے رخصت کرتا تو کوئی بات بنتی، دال کھلاتا لیکن پریم کے ساتھ، اکرام کے ساتھ مجھے رخصت کرتا تو کوئی بات بنتی۔ کھلانے کے بعد گالیاں دے رہا، کھلانے کے بعد گالیاں دے رہا، وہ الٹے 2 تھپڑ لگا کے بھاگ جائے گا، صحیح ہے کہ نہیں؟ آپ سمجھ گئے میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ آج کی رات میں خوب آپ نے جاگ لیا، لیکن اللہ کہتے ہیں یہ جاگنا تو نفلی تھا،
یہ جاگنا تو نفلی تھا، فجر کو میں نے فرض کیا ہے، نفل کر کے فجر غائب کر دیا، تم نے تو وہ کام کیا کہ تم کو تھپڑ لگانا چاہیے۔ اس لیے ابھی سے نیت کرو، انشاءاللہ فجر پڑھیں گے۔ آج کی رات میں دعا کا خوب اہتمام کر لو، جتنی عبادت ہو سکے عبادت کر لو۔ آج کی رات کی کوئی مستقل نماز نہیں ہے کہ آپ پوچھیں مولانا کوئی نئی نماز بتاؤ، کوئی نئی نماز بتاؤ، کچھ نہیں۔ اگر کچھ آپ جاننا چاہتے تو میں بتاؤں کچھ نمازیں، لیکن وہ نماز پورے سال کے لیے ہے، ہم نہیں پڑھتے تو کم سے کم آج تو پڑھ لیں۔ ایک اس میں ہے صلاۃ التوبہ۔ کیا چیز ہے؟ صلاۃ التوبہ۔ صلاۃ التوبہ کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو ہر آدمی کسی نہ کسی گناہ میں ملوث ہے، کسی کا کوئی گناہ ہے، کسی کا کوئی گناہ ہے۔ آج کی رات میں دل سے اس گناہ سے نکلنے کا پلان بنائے اور 2 رکعت پڑھے اس نیت سے کہ اللہ میں صلاۃ التوبہ پڑھ رہا ہوں، اس نیت سے کہ یہ پڑھ کر تجھ سے وعدہ کروں گا اور اپنا پلان تجھ کو بتاؤں گا کہ اللہ مجھے اس گناہ سے نکلنا ہے اور اس گناہ سے مولا مجھ کو نکال دے، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج سے ایسا گناہ نہیں کروں گا۔ کم سے کم یہ ایک گناہ کوئی اللہ سے وعدے میں لے لے۔ میں نہیں کہتا کہ سارا ایسا کر سکتے ہو، پھر تو طبیعت بھی نہیں بولے گی۔ ایک گناہ کوئی جس کا چھوڑنا آسان ہو، جس کا چھوڑنا آسان ہو۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا چھوڑنا مشکل ہے، اس میں زمانہ لگے گا۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جس کا چھوڑنا آسان نہیں، آپ چاہے تو چھوڑ سکتے ہیں۔ مثلا ایک موٹی بات کہتا ہوں، حرام روزی پر کوئی جی رہا ہے، دھندا اس کا حلال نہیں ہے، یا کسی کا اب تک دبایا ہے اور کھایا ہے، یا بہنوں کی وراثت میں اب تک اس کا حصہ نہیں دیا ہے، آج کی رات میں 2 رکعت پڑھے، اور ایسی پڑھے جیسے فجر کی 2 سنت پڑھتے ہو، کوئی نیا کام نہیں اس میں۔ 2 رکعت پڑھے اور اللہ سے کہے اے اللہ میری طبیعت غلط، میرا مزاج غلط کہ میں نے حرام پر اب تک میں نے زندگی گزاری ہے، فلاں فلاں کا حق بنتا تھا میں نے نہیں دیا ہے، لیکن اللہ سب کے دل تیرے ہاتھ میں ہیں۔ یہ 2 رکعت پڑھ کر کے میں آج ہمت کر کے وعدہ کر رہا ہوں اور تجھ سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ اب میں اس غلط دھندے سے نکل جاؤں گا اور جس کا باقی ہے اس کا ادا کر دوں گا، لیکن اللہ تو جانتا ہے میں بندہ ہوں، کمزور ہوں، شاید کہ صبح تک میرا دل پھر ادھر ادھر ہو جاوے، تو اللہ تو مجھے سنبھال لینا، میں ارادہ کرتا ہوں کہ گناہ چھوڑ دوں گا۔ اس کو کہتے ہیں صلاۃ التوبہ۔ تو ایک ہو گئی یہ نماز، لیکن یہ آج کی رات کے ساتھ خاص نہیں ہے، روزانہ پڑھیے۔ ایک گناہ چھوٹ جائے پھر دوسرے گناہ کے لیے اللہ سے مانگیے اللہ یہ بھی چھوڑوا دے، اور اللہ سے یہ بھی کہو یا اللہ چھوڑنا تو ہمارے بس میں نہیں، لیکن چھوڑوانا آپ کے بس سے باہر بھی نہیں۔ چھوڑنا کسی گناہ کا ہمارے بس میں نہیں، لیکن چھوڑوا دینا آپ کے بس سے باہر بھی نہیں۔ کون سی چیز ہے اللہ جو آپ کی طاقت سے باہر ہو؟ آپ چاہتے ہیں تو عمر جو ننگی تلوار لے کے جا رہے تھے انتہائی غصے میں، مگر 2 منٹ میں آپ نے عمر کا دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی طرف متوجہ کر دیا۔ ایک چھوٹی سی بات سے جو عمر آج کہہ کے نکلے تھے کہ محمد کی زندگی کا آج آخری دن ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میری تلوار عمر کی گردن، میری تلوار نبی کی گردن، یہ ارادے سے نکلے تھے۔ دن میں ننگی تلوار لے کے جا، کہاں ہے محمد؟ لیکن اوپر سے فرشتے بھی ہنس رہے تھے
کہ جاتے رہے ہو مارنے کے لیے لیکن نبی کے غلام بن کر رہو گے، اس لیے کہ اس گلشن میں وہ رنگت ہے، وہ خوشبو ہے، وہ مہک ہے کہ یہاں آنے کے بعد کوئی دیوانہ ہوئے بغیر رہتا ہی نہیں۔ چمن کے پاس سے کوئی گزرے تو کبھی۔ تو خیر، آج کی رات میں صلاۃ التوبہ سب سے اہم نماز میں نے بتا دی۔ صلاۃ الحاجت آپ لوگ جانتے ہی ہیں، اس لیے میں بتاتا نہیں۔ کیوں؟ صلاۃ الحاجت کا کیا مطلب؟ اٹکی ہے کوئی ضرورت، پھنسی ہے کہیں پہ گاڑی، دبے ہیں قرضے میں، ہاسپیٹل میں کوئی مرنے کو ہے، یہ سب ہے نا پریشانیاں۔ اس وقت سبھی کہ 2 رکعت پڑھتے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ یہ 2 رکعت اس لیے پڑھی ہے کہ تو راضی ہو جائے اور میرا کام بنا دے۔ یہ تو سبھی جانتے ہیں، لیکن یہ صلاۃ التوبہ پڑھنا سب کو نہیں آتا میرے بھائی۔ اور بھی نمازیں، اور ایک چیز تیسری چیز رکھو نا، صلاۃ الشکر۔ کیا چیز؟ صلاۃ الشکر۔ صلاۃ الشکر میں پوچھتا ہوں کہ آپ کے پاس 2-4 چیز نہیں ہے، باقی لاکھوں چیزیں تو ہیں۔ ارے بابا، آپ کے صرف ایک بیماری لگی ہے کہ آپ کے سر میں درد رہتا ہے لیکن پاؤں میں درد نہیں ہے، آنکھ میں درد نہیں ہے، صحیح ہے نا جی، دانت میں درد نہیں ہے، ساری نعمتیں حاصل ہیں، صرف پاؤں لنگڑا ہے، دماغ تو صحیح ہے، صرف پاؤں لنگڑا ہے، صورت شکل تو صحیح ہے، صرف پاؤں لنگڑا ہے، 32 دانت تو موجود ہیں، صرف پاؤں لنگڑا ہے لیکن اللہ نے گاڑی تو دی ہے۔ یہ اتنی ساری نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کو یاد کرو اور 2 رکعت پڑھو، پڑھ کر کے اللہ سے کہو کہ اے اللہ آج میں 2 رکعت پڑھ کر کے شکرانہ ادا کر رہا ہوں کہ تو نے بے شمار نعمتیں دی ہیں جس کی طرف ہماری نظر نہیں جاتی، دماغ نہیں جاتا۔ یہ کرنے کے کام بتا رہا ہوں، صرف تلاوت کرنا یہی کام نہیں ہے جی۔ ٹارگیٹ بنا لیتے ہیں کچھ دیندار لوگ کہ آج 10-12 پڑھیں ٹھیک ہے، لیکن یہ کام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، یہ کرو اور ہر دن کرو، جس دن جتنا ہو سکے اتنا کرو۔ صلاۃ الشکر پڑھنے کی عادت ڈالو۔ ایک چھوٹا سا قصہ سناتا ہوں، شاید کہ سمجھ میں آ جائے گا تو پھر شروع ہی ہو جائے گی۔ اس لیے کہ جس کی برکت، جس عمل کی برکت نظر آنے لگتی ہے وہ کرنا آسان ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے لیے نہ صحیح تو کم سے کم برکت کے لیے۔ کچھ بات سمجھ میں آ رہی؟ میں کہوں، جس مولانا کو آپ نے پہلی مرتبہ بلایا دکان پر، ناشتہ کرایا، اس کے بعد آپ نے دیکھا یار سال بھر میں تو ہم 2 دکان والے بن گئے، تو اس مولانا کو پھر بلائیں گے کہ نہیں بلائیں گے؟ بولو۔ تو حضرت بلاتے رہے پھر، اس لیے کہ پہلے سال بلایا تو ڈبل ہو گئے حضرت، ٹھیک ہے، اب دوبارہ بلایا، دوسرے سال بھی، تیسرے سال بھی، چوتھے سال بھی، لیکن اب کچھ بڑھ ہی نہیں رہا۔ 1 سال بڑھا دھندا لیکن اب نہیں بڑھ رہا۔ تو اب جانتے ہیں آپ تو مولانا ہیں، دیندار ہیں، آپ تو بلائیں گے ٹھیک ہے، لیکن دنیا والے جن کی سوچ یہ ہے کہ دکان بڑھے اس لیے کھلاؤں تو دکان بڑھے، وہ ظاہر سی بات ہے کہ اب کبھی نہیں بلائیں گے، کہیں گے یار اس مولانا کی برکت ختم ہو گئی۔ اس کی نگاہ اس پر نہیں ہے کہ دکان بڑھی تھی کیسے، نہیں، ارے دکان بڑھی تھی اس لیے کہ تم نے انتہائی جذبے سے کھلایا تھا، پہلے صحیح جذبے سے، تو کھلانے والے کو رحم آیا کہ میرے ایک بندے کو دیکھ رہا ہے عزت سے، تو میں بھی اس کی عزت بڑھا دوں، کام بڑھا دوں۔ لیکن اب ایک دکان بڑھ گئی تو دکان ہی پر تیری نگاہ ٹک گئی، اب دکان پہ ٹک گئی تو اللہ نے تم کو بھی وہیں ٹکا دیا۔ کچھ فرق ہے کہ نہیں ہے؟ جی، شکر۔ آپ کے پاس آنکھ ہے جی، اندھے نہیں جی، زبان ہے، گونگے نہیں ہیں، ہمیں کتنا شکر کرنا چاہیے۔ لے دے کر کے ایک بیماری کسی کو کوئی لگی ہے، باقی سب صحیح ہے، مکان ہے بے مکان نہیں ہے، روزگار ہے بے روزگار نہیں ہے، اولاد ہے گھر میں صاحب اولاد ہیں بے اولاد نہیں ہے، رشتے آپ کے ملتے گئے، جتنے بچے بڑے ہوتے گئے، بچیاں بڑی ہوتی گئیں، اللہ رشتہ دیتا گیا۔ کم بڑی نعمت ہے یہ، بہت بڑی نعمت ہے،
جن گھروں میں رشتے نہیں آ رہے ان سے پوچھو ان کے رات دن کیسے گزرتے ہیں جی ماں باپ کے. لیکن ہم نے صلاۃ الشکر پڑھنا نہیں جانا. اگر کچھ پڑھتے بھی ہیں تو صلاۃ الحاجت پڑھتے ہیں، صلاۃ الشکر پڑھنا نہیں جانا. حالانکہ صلاۃ الشکر اگر پڑھو گے تو اللہ بہت مضبوط انداز میں کہہ رہا ہے جس نعمت کو دیکھ کر تم صلاۃ الشکر پڑھو گے یعنی شکر ادا کرو گے، دیکھو گے کہ میری نعمتیں بڑھتی چلی جا رہی. اس پر میں ایک قصہ سنانے والا ہوں، وہ یاد رہے گا انشاءاللہ. جی حاتم طائی کا نام دنیا نے سنا، حاتم طائی کا نام دنیا نے سنا ہے. سنا دوں بھائی؟ شکر یاد رہے گا؟ اجازت ہو تو سنا دوں. ایک اور تقاضا رکھ رہا تھا کیا؟ ہمارے یہاں مرکز مسجد کے لیے جگہ لی ہوئی ہے تو مرکز کے ذمہ داروں. ہاں وہ بھی کہہ دیتے ہیں. جی بس یہ سنا کے ایک اور تقاضا ہے. حضرت فرما رہے ہیں، امام صاحب ہیں ابھی. جی تم جی بہت پیاری بات. رات ہی پیاری ہے تو بات بھی تو پیاری رہے گی نا جی، ہے کہ نہیں؟ اور بات پیاری نہ ہو، آپ کے جذبات بڑے پیارے اور محبت بھری آنکھیں مل جائے تو پیار ہونے میں دیر نہیں لگتی، دوستی بننے میں دیر نہیں لگتی. تو آج کی رات میں میرے بھائیوں ذرا اللہ سے پیار کرنا سیکھ لو. ایک بزرگ کہتے ہیں مجھے ہدایت کیسے ملی بتاؤں؟ ایک بزرگ کہتے ہیں مجھے ہدایت کیسے ملی؟ مجھے چاند بڑا اچھا لگتا تھا اور میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ کبھی ملتا تو میں بوسہ لے لیتا، لیکن ہے اتنی اوپر بوسہ کیسے لوں؟ ایک دن مجھے نیچے نظر آ گیا. کہاں بتاؤ؟ پانی میں جی. وہ دادا کو نہیں سمجھ میں آیا، پوتا بول دیا. ایک دن وہ چاند کہاں نظر آ گیا؟ پانی میں، دریا میں. تو میں نے بھی چھلانگ لگائی کہ آج تو میرا محبوب مل گیا، اب تو گلے لگوں گا میں، سمجھے؟ لیکن کہتے ہیں جیسے ہی میں نے چھلانگ لگائی اور پانی اچھل کود میں آیا تو غائب ہو گیا وہ. ارے صاف ستھرا ہو تب تو دکھے، وہ بھاگ گیا. بس میری کھوپڑی وہاں سے گھوم گئی اور میں نے کہا جس کے لیے میں اتنے دن سے تڑپ رہا تھا، اپنے دل میں جگہ بنائے رکھا تھا، آج اس کے لیے میں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ دریا میں کود رہا ہوں تو کتنی گہرائی ہے، بچوں گا کہ نہیں بچوں گا. میں نے ایک دم دیوانہ وار اس سے ملنے کے لیے میں کود گیا، کم وقت بھاگ گیا. پتہ یہ چلا کہ دنیا بے وفا ہے، اس لیے کسی وفادار کو تلاش کرو. وہ کہتے کہتے کہا وہ اس کو تلاش کرو جس نے چاند کو اتنا حسین بنایا. کہتے ہیں وہاں سے مجھے سمجھ میں آیا کہ پیار کرنا ہے صرف اللہ سے کرو. اور پوری دنیا جانتی ہے جی. آپ شادی کر کے لاتے ہیں بیوی کو، سمجھا؟ آپ بول کے آپ نہیں مراد ہیں، پبلک لاتی ہے. کیا ہر گھر میں محبتیں پوری باقی رہتی ہے؟ کچھ دن کے بعد تیری میری شروع ہو جاتی ہے. ہاں تیری میری شروع ہو جاتی ہے جی. کیا کیا ہوتا ہے سب جانتے ہیں. یہاں تک کہ آدمی کہہ دیتا ہے لوگوں سنو، شادی جسے کہتے ہیں حجامت ہے یقیناً. ایک بار کر لیا ہے دوبارہ نہ کریں. حجامت جانتے ہو؟ ٹکلا ہونا. اس نے نوچ لیا ہوگا، سارے بال اس کے نوچ لیے ہوں گے. تو کہتا ہے شادی جسے کہتے ہیں، بولیے حضرت، حجامت ہے یقیناً، ایک بار کر لیا ہے دوبارہ نہ کریں گے. اور یہ ہو رہا ہے. دنیا کی محبتوں میں وفا بہت مشکل سے ملتی. اللہ جس کو ایک مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھ لیتے ہیں کبھی اس کو اپنے سے دور نہیں کرتے. اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ کی نگاہ محبت میں ایک مرتبہ آ جائیں. اب کیسے آئیں گے؟ اس کے لیے اللہ یہ بڑی بڑی راتیں دیتا. حدیث میں فرمایا گیا اللہ کی رحمتوں کی ہواؤں کے جھونکے چلتے ہیں. جھونکا جیسے ہوا چلے تو درخت خوب پتے نہیں اس کے ہلتے. کہا رحمتوں کے جھونکے چلتے ہیں. الا فتعرضوا لها،
اے لوگوں اس گھڑی کو تلاش کرو اور اس وقت اللہ کے سامنے آ جاؤ، مصلی پر آ جاؤ، ہاتھ اٹھا کر کے میدان میں آ جاؤ، سو کر غلط جگہوں پر اپنا وقت اس وقت مت گزارو، شاید کہ جھونکوں کی ہوا تمہیں بھی لگ جائے اور ہمیشہ کے لیے کوئی کام بن جائے۔ روزی کا جو محتاج ہے شاید اس کی محتاجی ختم ہو جائے، مکان سے بے مکان ہے شاید اس کا مکان بن جائے، جو رشتے سے محروم ہے شاید کہ صاحب رشتہ بن جاوے۔ اس لیے کہ رحمت کے جب جھونکے چلے، آپ بھی چاکلیٹ لٹاتے رہتے ہیں، بچوں میں بانٹتے رہتے ہیں، تو میرے بھائیوں دشمن کا بھی بیٹا آ جاتا ہے نا تو اس کو بھی 2 چاکلیٹ تو دے ہی دیتے، حالانکہ وہ آپ کو بچہ جمتا نہیں اس لیے کہ اس کے باپ سے جھگڑا، بلکہ اس بچے نے بھی آپ کے دروازے پر اگر پیشاب کیا ہے پھر بھی سب کو دے رہے ہیں تو اس کو بھی 2 چاکلیٹ دے دیتے، 2 بسکٹ دے دیتے۔ ہم سب ایسے ہی ہیں، اللہ بلاتا ہے حیا علی الصلاۃ ادھر آؤ، لیکن ہم اسی دروازے سے گزر جاتے ہیں، بلکہ کئی مسجدوں میں تو مسجد میں آتے ہیں اذان کے بعد پیشاب کرنے کے لیے اور باہر نکل جاتے ہیں۔ یہ سب ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اللہ کو کتنا غصہ آتا، لیکن پھر بھی اللہ کہتے ہیں تم اگر ایسے دشمن کے بچوں کو چاکلیٹ دینے کا دل رکھتے ہو تو میں بھی ایسے بندوں کو ایسی مبارک راتوں میں اگر ہاتھ اٹھا دے تو دینے کا تجھ سے بڑا دل میں رکھتا ہوں۔ اس لیے آج کی رات میں خوب مانگو، چونکہ آنے میں دیر ہو گئی، ورنہ میں دعا کے بارے میں بتاتا کہ ہم دعا دیر تک کیوں نہیں مانگتے۔ اب اگلا جو بیان ہے شاید 12 بجے وہاں کچھ کہوں گا جی، اس لیے کہ مجھے 15-20 منٹ ہی حضرت نے کہا تھا، لیکن میں نے زیادہ لے لیا، وہ صرف آپ کی آنکھیں دیکھ کر۔ ابھی ایک بات چھیڑی تھی میں نے چھوڑی ہے، شاید آپ کہیں گے کہ سنائی دو۔ حاتم طائی کا نام لیا تھا، دنیا کا سمجھا صحابہ کے بعد کہو سب سے اونچا سخی انسان، جس کی سخاوت مشہور، بس یہ کہہ لو سب سے اونچا کیا کہو، دنیا کا بہت بڑا سخی۔ اور کون جائے ناپنے ہو تولنے، ہے کہ نہیں؟ اتنا بڑا سخی، ایک مثال دوں تو شاید آج کی رات میں 5 منٹ اور آپ دعا میں زیادہ لگا لیں۔ ایک مرتبہ ایک بڑھیا نے حاتم طائی سے کہا کہ تو سب کو بانٹتا ہے، میں بہت غریب ہوں، ذرا 5 کیلو شکر بھیج دینا، میں بھی تو کچھ حلوے بنا لوں۔ آج کی رات میں نہیں بھائی حلوہ، یا آج کی رات کے حلوے کی بات نہیں کر رہا ہوں، ورنہ مطلب کی نکال لیتے ہیں لوگ، تو اچھا ہوا کہ میں نے صفائی کر دی۔ ہاں اس نے کبھی کہا تھا 5 کلو شکر بھیج دو، میرے یہاں بھی چائے بن جائے۔ حاتم طائی نے جا کر 500 کلو بھیج دیا۔ کتنا؟ بڑھیا کے گھر پر جب 5 بڑے بڑے بورے آئے، 500 کلو بنے، تو کہنے لگی لگتا ہے کہ حاتم طائی غصہ ہو گیا اسی لیے چڑھ کر کے اتنا سارا بھیج دیا۔ تو آئی حضرت یہ کیا کیا، آپ کو تکلیف ہو گئی تو یہ بھی لے جاؤ نا، معاف کر دو مجھ کو۔ تو حاتم طائی نے جو کہا بوڑھی اماں معاف کرنے کی اور غلطی کی کوئی بات نہیں، بس اتنی سی بات ہے کہ بوڑھی اماں تو نے مانگا اپنے حوصلے کے مطابق اور میں نے دیا اپنے حوصلے کے مطابق۔ تیرے دماغ میں سب سے بڑا وزن 5 کلو کا تھا اور میرے دماغ میں بڑا وزن 500 کلو کا تھا، تو میں نے دیا اپنے وزن کے مطابق، اپنے حوصلے کے مطابق، تو نے مانگا اپنے حوصلے کے۔ تو جب حاتم طائی اس دنیا میں ایک بندہ ہو کر، محتاج بندہ ہو کر، وہ 5 کی جگہ 500 دے سکتا ہے، تو میرا رب جب دینے پہ آئے تو کیا نہیں دے سکتا۔ مگر سچ یہ ہے کہ ہم نے اس سے لینا ہی بھلا دیا، چھوڑ دیا مت کو، کیا کیا؟ بھلا دیا۔ ایسا نہیں کہ پہلے مانگتے تھے اب نہیں مانگتے، کبھی ڈھنگ سے مانگا ہی نہیں، ڈھنگ سے کبھی تم کہو گے ہم مانگتے ہیں اللہم انت السلام منک السلام، لیکن ایسے ہی مانگتے ہیں جیسے ابھی میں کہہ رہا ہوں، سلام پھیرنے کے بعد ادھر دیکھ کے ادھر دیکھے کہ راستہ کدھر ہے نکلنے کا، اللہم انت السلام منک السلام۔ صحیح ہے؟ جی بہت کچھ باتیں دعا پر ہیں، امام صاحب کو تھکا دیتے ہیں، حضرت دعا کرنا،
ان کی کھوپڑی دب جاتی ہے 75 مریضوں کو یاد کرتے کرتے، ہے کہ نہیں ہے؟ ان کی نانی، ان کی دادی، ان کا دادا، ان کا بھیا سب بیمار ہے۔ اتنی ذمہ داری مت دو 10,000 تنخواہ پر۔ سمجھ میں بات آ گئی؟ جی، ارے اے اللہ کے بندو، اللہ صرف امام صاحب کا نہیں ہے، اللہ تو سب کا ہے، صرف اچھوں کا نہیں ہے، بروں کا بھی اللہ ہے۔ اسی لیے میں نے وہ حدیث پڑھی تھی، یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیت فاستہدونی اہدکم۔ حدیث قدسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو، میرے اولیاء نہیں کہہ رہا ہے، میرے اتقیاء اور متقی نہیں کہہ رہا، میرے بندو۔ بندہ وہ شرابی بھی بندہ ہے، وہ 2 ٹائم کا نمازی بھی بندہ ہے، اور وہ جنید بغدادی بھی بندہ ہے۔ سب کو کہہ رہا ہے سنو، سب محتاج ہو ہدایت کے، میں دوں تو ہدایت پاؤ، نہ دوں تو محروم رہ جاؤ، اس لیے مجھ سے مانگو دوں گا۔ اور آگے کہا یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم۔ تم دیکھتے ہو میری دکان میں گلے بہت ہیں، بھوکا رکھنے پہ آؤں تو سب صبح میں تم کو بھوکا رکھوا دوں، سب بھوکے رہ جاؤ اگر میں نہ کھلاؤں، لہذا سب مانگو، فاستطعمونی مانگو، اطعمکم مانگو، مانگنے والوں کو کھلاؤں گا۔ جب نہ مانگنے والوں کو کھلاتا ہے جی، بلکہ کہہ لو نہ ماننے والوں کو کھلاتا۔ فرعون نے کب مانا، نمرود نے کب مانا، لیکن کاجو بادام سے کم کی اس کی روٹی ہوتی نہیں تھی۔ آج تو 2024 میں بھی ہمیں اتنے کاجو بادام نہیں مل پائے، جبکہ وہ کمبخت ہزار سال پہلے کھا کے چلا گیا۔ تو نہ ماننے والوں اور نہ مانگنے والوں کو وہ دے رہا ہے، تو جو ماننے والے ہیں کلمے والے، اور جو مانگنے ہیں دعا مانگنے والے ہیں یعنی دعا والے، اللہ ان کو کیوں نہیں دے گا؟ اس لیے یقین رکھو کہ ہم خود مانگیں گے انشاءاللہ۔ کیا بولو؟ اب تم کو مجھے مانگنا نہیں آتا، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے دنیا کا۔ کس کو مانگنا نہیں آتا جی؟ بازار میں سبزی خریدنے جاتے ہو، خریدنا آتا ہے جی؟ اس بیٹے کو بلانا ہے، او بیٹا، بلانا آتا ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ ہی سے کہنا نہیں آتا، جبکہ ہو سکتا ہے یہ بیٹا جس کا ہے وہ آپ کی زبان نہ جانتا۔ اللہ تو کہتے ہیں ساری زبانیں میری پیدا کی ہوئی، جس لہجے میں بولو، تتلی زبان میں بولو۔ بیٹا پیدا ہوا، ابھی پہلا ہفتہ ہے، وہ بھی دودھ جب اس کو چاہیے اپنی ماں سے دودھ لے لیتا ہے، رو کر کیسے بھی ماں سمجھ جاتی۔ کس نے سمجھایا بیٹے کو؟ یہ کس نے سکھایا؟ جس مالک نے یہ سکھایا ہے کہ تو رو، اور جس مالک نے ماں کو سکھایا ہے کہ اس کے رونے سے یہ سمجھ، اس مالک کو کیا ہماری الٹی سیدھی تتلی ہوئی زبان سے ہماری مراد جب دل میں پیدا ہو رہی ہے کہ دکان چاہیے، پیسہ چاہیے، ہدایت چاہیے، محبت چاہیے، رشتہ داری چاہیے، کیا اللہ نہیں سمجھے گا؟ یہ شیطانی وسوسہ ہے، اسی لیے لوگ دعا دیر تک مانگ نہیں پاتے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ۔ بہرحال بات ختم ہو رہی ہے، مگر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ دعا کا عنوان بڑا اہم عنوان ہے۔ حاتم طائی کی بات پوری نہیں ہوئی، یہ تو بیچ میں اس کا دوسرا قصہ آ گیا۔ مجھے تو شکر کو بتانا تھا، حضرت کیا بتانا تھا؟ شکر کو۔ حاتم طائی کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ سفر میں تھا، رات ہو گئی، رات جنگل میں گزارے تو شیر آ کے کھا جائے، لٹیرے لوٹ لے جائے جی۔ کہنے لگے گاؤں ہم ڈھونڈ رہے تھے تو ادھر سے ایک دھواں نظر آیا، تو میں سمجھ گیا کوئی بستی ہوگی جب تو دھواں ہے، چل کے دیکھتے ہیں۔ تو وہاں کچھ لوگ میدان میں خیمہ ڈال کر، کپڑے کا مکان بنا کر، اس کو خیمہ کہتے ہیں، پڑے ہوئے تھے، مسافر تھے انہی کی طرح سے۔ تو ان سے اجازت لے کر وہاں انہوں نے بھی اپنا خیمہ ڈال لیا۔ بس اب بات ختم ہو رہی، خیمہ ڈال لیا، اب سونے کی تیاری۔ جو پہلے سے خیمے والے تھے ان میں سے ایک آدمی کھانا لے کر آیا کہ یہ مسافر تو ابھی آیا ہے، کھلا دو اس کو۔
خیر کھا لیا، خوب جم کر کھایا، رہا بڑا من پسند تھا، سمجھا۔ جب وہ برتن اٹھا کے لے جانے لگا تو حاتم طائی نے شکریہ ادا کیا، کہا یار جزاک اللہ، جیسے بھی کیا ہو۔ اب شکریہ میں کہتے کہتے ایک لفظ کہہ دیا، تیرا یہ کھانا بھی بڑا اچھا، یہ کھانا بھی بڑا اچھا، اور کلیجی کا تو کیا کہنا، کلیجی کا تو کیا کہنا، زیادہ اچھی بنی رہی ہوگی یا اس کو اچھی لگتی رہی ہوگی۔ ٹھیک ہے، بات ختم ہو گئی۔ وہ گیا خیمے میں کہہ دیا کہ اس آدمی نے کھایا اور خوب تعریف کی، اور کلیجی کی الگ سے تعریف کر دی۔ اب کل دوپہر میں پھر کھانا آیا تو آج اتنی کلیجی آئی تھی نا، تو کل اس کی ڈبل کلیجی آ گئی، سمجھ گئے۔ اب انہوں نے سوچا یار پھر تعریف کروں نہ کروں، اگر کروں تو پھر اور بڑھ کر آئے گی، اور نہ کروں تو یہ بھی غلط ہے کہ کھایا اور کچھ کیا کہا بھی نہیں۔ کہتے کر ہی دو پھر دیکھا جائے گا۔ تو پھر کہہ دیا روٹی بھی اچھی، دال بھی اچھی، بریانی بھی اچھی، اور کلیجی کا تو کیا کہنا۔ پھر تیسرا ٹائم جب آیا نا تو کلیجی سے برتن بھرا ہوا تھا۔ آپ سمجھ رہے ہیں میں کس مضمون کو سمجھا رہا ہوں؟ شکر کو۔ یہ کیوں آ رہی ہے بڑھ بڑھ کر؟ وہ پچھلی کلیجی کی تعریف ہو رہی ہے، شکر ہو رہا ہے، تو اگلے برتن میں ڈبل ٹیبل ہو کر آ رہی۔ اب جب تیسری مرتبہ وہ برتن آیا تو لانے والا کہتا حضرت کھانا تو کھاؤ لیکن اب کلیجی کی تعریف نہیں کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے خیمے میں جس کے پاس بکرے وکرے تھے، حلال جانور، ہم نے تمہارے شکریہ کی وجہ سے سب خرید کے کاٹ کے تم کو کھلا دیا، اب کوئی حلال جانور نہیں رہا، کلیجی لائیں گے کس کی؟ اس لیے اب کلیجی کا نام مت لینا۔ ہو گئی بات؟ تو کیا سمجھا جی؟ شکر ادا کرو گے تو اللہ اور دیں گے، اور دیں گے جی۔ ایک بچہ پیدا ہوا، خوب شکر ادا کرو، اتنا کرو کہ دوسرا بھی آ جائے۔ ہاں میں صحیح کہہ رہا ہوں، ورنہ کبھی 15 سال لگ جاتے ہیں ویٹنگ میں۔ کتنے سال لگ جاتے ہیں ویٹنگ میں؟ 15 سال لگ گئے۔ اور میں بتا دوں قرآن کا جو انداز ہے اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دوسرا جو بچہ آئے گا تو انشاءاللہ ایسا بن کر آئے گا کہ آپ پہلی نعمت سے زیادہ اس سے خوش ہوں گے۔ اس لیے اگر کسی کے پاس اب تک بیٹی آ رہی ہے تو خوب شکرانہ ادا کرے، اللہ اس سے خوش ہو کر کے اب وہ اولاد دیں گے جس سے آپ کی تمنا پوری ہو جائے گی۔ یعنی کیا پیدا ہوگا؟ اتنی دیر میں بول رہے ہیں، کیا پیدا ہوگا؟ لڑکا۔ اس لیے کہ 2 بیٹی کے بعد اب لڑکے ہی کی تو توقع ہے نا، امید ہے، صحیح ہے جی۔ یہ ہے میرے تو صلاۃ الشکر بھی پڑھیں۔ کیا پڑھیں؟ صلاۃ الشکر۔ وہاں سے بات گئی تھی وہ میں، اور اسی کو ایک حدیث نے کہا، کہتے ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے اونچا ذکر ہے لا الہ الا اللہ، وافضل الدعاء، وافضل الدعاء، اور سب سے اونچی دعا، سب سے اونچی دعا، سب سے اچھی دعا الحمدللہ۔ کیا کہا؟ ایک محدث کہتے ہیں کہ میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا پہلے کہ الحمدللہ کو سب سے اونچی دعا کیسے کہا، یہ تو شکر ہے، یہ دعا تو ہے نہیں۔ کہنے لگے جب حاتم طائی کا قصہ میں نے سنا نا تو میں سمجھ گیا کہ یہ شکر بولو، شکر کرو، الحمدللہ بولو تو یہ دعا سے بھی بڑھ کر جلدی کام کر دیتی۔ یہ شکر کا لفظ اور شکر کی بولی، شکرانہ جو ہے یہ دعا سے بھی بڑھ کر کام کر دیتا۔ اس لیے میرے بھائیوں آج کی رات میں صلاۃ الشکر بھی پڑھو، صلاۃ الحاجت بھی پڑھو، صلاۃ التوبہ بھی پڑھو، کم سے کم 3-4 نمازیں بتا دی ہے کہ نہیں، اور سب چھوٹی چھوٹی پڑھو۔ علم تر کیف سے سورہ یاد ہے وہی پڑھو، میں نہیں کہتا سورہ بقرہ پڑھو، جو ہے یاد وہی پڑھو، لیکن پڑھو بدل بدل کے۔ آپ کہتے ہیں
یار روزانہ دال روٹی نہیں چلتی، ذرا آئٹم بدل کے. اللہ کہتے ہیں میں بھی چاہتا ہوں کہ میرے عبادت گزارو تمہاری طرف سے کچھ عبادتیں بھی بدل بدل کے آنی چاہیے. کبھی پھنسے تھے تو صلاۃ الحاجت پڑھی، تو اب پھسان سے نکال دیا تو صلاۃ الشکر تو لاؤ، ہے کہ نہیں؟ صلاۃ التوبہ پڑھی تو صلاۃ الاستغفار بھی تو لے آؤ. کبھی یہ پڑھو. اور سب سے بڑی چیز تو اور ہے جس کو میں نے ابھی تک کہا نہیں، کہ جب ایسا کوئی سیزن ایسا موقع آ جائے تو جو باقی نمازیں ہیں اس رات میں اس کو بھی پڑھ لو. کتنی ظہر چلی گئی دھندے میں، فجر چلی گئی کمبل میں، بھئی چلی گئی کہ نہیں چلی گئی؟ تو ایسی جو راتیں آئے تو صرف تلاوت نہیں، یہ باقی بھی کچھ اتار لو. پیسے آئے تو قرضہ دے دو نا جس کا ہے، تو وہ خوش ہو جائے گا. تھوڑا ہی دے دو، چائے پلانے سے وہ معاف کر دے گا جس کا 2 لاکھ باقی ہے. چائے پلانے سے معاف کر دے گا، پان کھلانے سے معاف کر دے گا، خوشبو مل دو اس کے بدن پر تو معاف کر دے گا. وہ کہے گا میرا 2 لاکھ واپس کرو. اللہ بھی چھوڑی ہوئی ہماری فرض نمازیں معاف نہیں کریں گے 2-4 مرتبہ تسبیح ہلا لینے سے. یاد رکھو، یہ باتیں کھل کے نہ کہی جائیں تو کھوپڑی میں آتی بھی نہیں. پوری دنیا فرائض کی قضا سے غافل ہے. اس لیے جب کبھی ذہن بنے، جسے اب یہاں سے ذہن بنے گا عید تک، ابھی بڑی رات ہے، رمضان کی گھڑی آنے والی ہے، تو جب رمضان میں آپ مسجد میں دیر تک بیٹھیں تو بس باقی نمازیں پوری کریں، تلاوت تھوڑی آگے پیچھے کریں، چلے. اللہ اس کا حساب نہیں لیں گے کہ کتنا ختم کیا، لیکن فرض کتنی باقی ہے اللہ اس کا حساب لینے والے. یہ ترتیب علماء کو چاہیے کہ امت کے سامنے پیش کرے، تاکہ کم از کم جو باشعور ہیں، کچھ ارادہ اور پلان رکھتے ہیں کہ ہمیں مرنا ہے تو اللہ کو منہ دکھانا ہے اور بے حساب جنت میں جانا ہے، اور کاؤنٹر پر بھی اگر بلایا اللہ نے اور وزن کی ترازو پر بلایا اللہ نے تو انشاءاللہ ہمیں کامیاب ہونا ہے، سرخرو ہونا ہے. ایسے کچھ لوگ بھی زمین پر جیتے ہیں، تو ایسوں کو ترتیب تو سمجھ میں آ جائے کہ کرنا کیا ہے. تو میں نے الحمدللہ اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے کرنے کے کام بتا دیے. لیکن کل کے بعد پھر ایک لفظ کہہ دو، سب کرنا مگر فجر ضرور پڑھنا انشاءاللہ. کھینچ کے میں نے کہا ضرور پڑھنا، ورنہ پھر کیا ہوگا؟ صبح میں فرشتے آپ کے دروازے پر، آپ کے دفتر پر، آپ کے اعمال نامے میں لکھ دیں گے. رات بھر جگے تھے نا، اب فجر میں سو گئے تو لکھ دیں گے کعبہ بھی گئے پر نہ گیا عشق بتوں کا. وہی رفتار میں ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے. کعبہ بھی گئے پر نہ گیا عشق بتوں کا، اور زمزم بھی پیا پر نہ بجھی پیاس جگر کی. کچھ نہیں، وہی رفتار. تو جوش میں آ کر 2-4 گھنٹہ جاگ لینے کا نام دین نہیں ہے. جاگو جاگو، اور جاگنے میں ہاتھ اٹھا کے نہیں تو چلتے پھرتے بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ سے مانگو، یا اللہ آج تو نے اپنی توفیق سے ہمیں ٹوپی پہنا دی ہے. ٹوپی پہنا دی مت کو، ٹوپی عطا کر دی ہے. پہنانا تو کچھ دوسرے معنی بھی لوگ بولتے جی. ٹوپی عطا کر دی ہے، اور آج مسجد میں ہمیں 12 بجے 1 بجے 2 بجے آپ نے بلایا ہے. یا اللہ یہ مسجد کا رشتہ ہمارا ہمیشہ کے لیے لکھ دے، ہمیشہ کے لیے لکھ دے. ایسا جب کہو گے میرے بھائیوں تو آج کی رات آپ کے لیے بابرکت بن جائے گی. اور یہی برکت مانگی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے سے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ رجب اور شعبان میں اتنی برکت دے کہ رمضان کی منزل تک پہنچ جائے. اللہ ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرماوے، اور اللہ ہم سب میں تقوی کے حاصل ہونے کا، پیدا ہونے کا اللہ آج فیصلہ فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. امام صاحب کا ایسا کہنا ہے کیا مسجد کی زمین خریدی، مرکز مسجد کی زمین خریدی گئی، تو وہاں کے چندے کی اور وہاں کے تعاون کی ضرورت ہے. تو آپ عام دنوں میں تعاون کریں گے تو انشاءاللہ آج کی رات کا تعاون اس سے زیادہ قیمتی ثابت ہوگا. اس لیے کہ اچھے دنوں کا کام اور زیادہ سے زیادہ اچھا ہو جاتا ہے. اس لیے اب یہ حضرات آپ کو تفصیل بتائیں گے
اب اگر میں صدقے پر، تعاون پر، مسجد کے اخراجات پر کہوں تو اور بھی دیر ہو جائے گی، نہ معلوم کب سے لوگوں نے روک کے رکھا ہے جی۔ تو میرے بھائیوں سمجھا، ہمت کرو، بڑی بڑی رقم جو جیب میں ہے وہ بھی دے سکتے ہیں، لکھنا ہے لکھوا سکتے ہیں، کیا کام ہے امام صاحب آپ ذرا۔ لک الحمد کما انت اہلہ، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ ولک الشکر کما انت اہلہ، اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم إنك أنت الوهاب، اللهم إنك أنت الوهاب، هب لنا من أزواجنا، ربنا هب لنا من أزواجنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما، اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا، اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا، اللهم ارزقنا رزقا واسعا موسعا، اللهم ارزقنا رزقا واسعا موسعا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ اے اللہ، اے رب کریم، اے ارحم الراحمین، اے اکرم الاکرمین، اے ساری مخلوقات کے خالق، ساری مخلوقات کے پالنہار، سارے عالم کے نظام کو چلانے والے اللہ اور سارے نظام کو برقرار رکھنے والے اللہ، ہم سب آپ کے محتاج ہیں، آپ کے محتاج ہیں، سانس لینے سے لے کر کے یا اللہ اپنے ہر حرکت میں آپ کے محتاج ہیں، یا اللہ ملتا اسی کو ہے جسے آپ دیتے ہیں، جس سے آپ نظر پھیر لیں اسے کوئی نہیں دے سکتا، یا اللہ ہمارا ایمان ہے آپ سب کے رب ہیں، آپ سب کے رب ہیں، میرے رب، میرے اللہ سب کے رب ہیں، سب کو کھلانا آپ کی صفت ہے اور سب کو کھلا کر آپ خوش ہوتے ہیں، یا اللہ آپ صرف اچھوں کے رب نہیں ہیں، صرف صالحین کے رب نہیں ہیں، صرف اولیاء متقین کے رب نہیں ہیں، ہم جیسے خطا کاروں کے بھی آپ ہی رب ہیں، یا اللہ ہم جیسے گنہگاروں کے بھی آپ ہی رب ہیں، اب تک آپ ہی نے کھلایا ہے، اب تک آپ ہی نے سانس لینے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اب تک اللہ آپ نے ہمیں زندگی کا لطف آپ ہی نے عطا فرمایا ہے، یا اللہ ہمارے گناہ تو بے شمار ہیں، مگر مولا جن زبانوں سے ہم نے جھوٹ بھی بولے ہیں، غیبتیں بھی ہوئی ہیں، آج تک آپ نے زبان کی لذت کو چھینا نہیں ہے، اس زبان کو میٹھے کی مٹھاس بھی محسوس ہو رہی ہے، یا اللہ اچھے کھانوں کی لذت بھی اسے حاصل ہے، یا اللہ آپ کا کتنا کرم ہے، یا اللہ جن آنکھوں سے ہم نے بے شمار گناہیں کی ہیں، ہزاروں کروڑوں بد نظریاں کی ہیں، یا اللہ ان آنکھوں کو آپ نے آج تک روشنی سے محروم نہیں فرمایا، کیسے کریم ہے اللہ آپ، کیسے رحیم ہے اللہ آپ، یا اللہ ایک اور کرم فرما دے، متقیوں میں ہمارا نام لکھ لے اللہ، متقیوں میں نام لکھ لے اللہ، متقیوں میں نام لکھ لے اللہ، اپنے اولیاء میں نام لکھ لے اللہ، یا اللہ تو ایک مرتبہ لکھ لیتا ہے تو پھر مٹاتا نہیں ہے، اس لیے کہ تیرے یہاں کوئی دھوکہ نہیں ہے، تیرے یہاں کوئی پردہ نہیں ہے، یا اللہ آج اس مبارک رات کی برکت سے، مبارک گھڑی کی برکت سے لوگوں کے دل آپ کی طرف متوجہ ہیں، آج وہ لوگ بھی یہاں موجود ہیں جو تہجد گزار ہیں، اور وہ بھی موجود ہیں
جن کو مسجدوں سے رشتہ جن کا بڑا کمزور تھا، لیکن آج آپ نے نظر کرم فرمائی ہے، آپ نے توفیق کی ہوا ادھر بھی چلائی ہے، سارے جمع ہو گئے ہیں یا اللہ، سب متوجہ ہیں، سب مانگ رہے ہیں یا اللہ، اور سب کا ایمان ہے کہ داتا آپ ہی ہیں، اے اللہ دینے والے آپ ہی ہیں اور آپ سب کو دیتے ہیں یا اللہ، ہم سب کو نواز دیجئے، دنیا کی جتنی زندگی مولا مقدر ہے راحت کی گزروا دیجئے، اے اللہ عافیت کی گزروا دیجئے، اے اللہ صحت اور سلامتی کی گزروا دیجئے یا اللہ، کسی کا محتاج نہ بنائیے، ذلت کا دن نہ آنے دیجئے یا اللہ، کوئی بلا اور وبا ہم پر نہ آنے دیجئے یا اللہ، ہم بڑے کمزور ہیں، ہم تو ایک مچھر سے بھی نہیں نمٹ پاتے یا اللہ، تیز ہوا چل جائے تو بیمار ہو جاتے، گرمی بڑھ جائے تو بیمار ہو جاتے، سردی لگ جائے تو بیمار ہو جاتے یا اللہ، ہم سب ضعفاء اور کمزور ہیں، ایک قوی ذات تو تیری ہی ہے، ایک بڑی طاقت تو تیری ہی ہے یا اللہ، ہم سب آج تجھ سے لینے آئے ہیں، تجھ سے مانگنے آئے ہیں یا اللہ، مانگنا نہیں آتا تو مانگنا بھی تو ہی سکھائے گا یا اللہ، مانگنا بھی تو ہی سکھائے گا، اے کریم چھوٹے بچے کو رونا تو نے سکھایا ہے، رو رو کر اس کی غذا تو نے ہی اسے حاصل کرنے کا ہنر سکھایا ہے یا اللہ، ہمیں بھی تو تیری بارگاہ میں رونا سکھا دے، تجھ سے لینے والا بنا دے یا اللہ، لینے والا بنا دے یا اللہ، زمین پر آج بھی کتنے اولیاء ہیں اور کتنے تیرے پسندیدہ بندے ہیں جن کو اللہ آپ نے اپنے محبوبین میں لکھ رکھا ہے یا اللہ، ایسے جتنے ہیں سب آپ کے بنانے سے بنے ہیں، سب آپ کے بنانے سے بنے ہیں یا اللہ، ان کے پاس ضرور اخلاق کا نذرانہ تھا، عبادتوں کا نذرانہ تھا، ان کے پاس اللہ انسانیت کا نذرانہ تھا، انہوں نے آپ کو دکھایا تو آپ نے انہیں بہت اونچا بنا دیا، اے اللہ، ہم بھی ایک طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، بھکاری ہیں، دامن خالی ہے، کوئی عمل نہیں ہے جو آپ کے ہاں پیش کر سکے یا اللہ، ایسے بھکاریوں پر خصوصی رحم فرما دے، خصوصی نظر کرم فرما دے، اے اللہ، آج دنیا میں قرآن و حدیث کا گہرا علم رکھنے والی بھی بہت بڑی تعداد ہے یا اللہ، مصلی پہ رونے والی بھی بہت بڑی تعداد ہے یا اللہ، تیرے نام پر خرچ کرنے والی بھی بہت بڑی تعداد ہے یا اللہ، ہمارا نام بھی تو کہیں لکھ لے، ہمارا بھی تو کہیں شمار فرما دے، ہمارا بھی تو کہیں شمار فرما دے یا اللہ، تجھے ڈھنگ سے پکارنے والا بنا دے یا اللہ، ڈھنگ سے پکارنے والا بنا دے، اے اللہ، ہماری تقدیر خوبصورت لکھ دے، خوبصورت لکھ دے یا اللہ، تقدیر میں اگر کوئی بری چیز لکھی ہے یا اللہ، اگر ذلت لکھی ہے یا اللہ، اگر بیماری لکھی ہے یا اللہ، اگر تنگی اور محتاجی ہماری قسمت میں لکھی ہے تو اے اللہ، لکھا ہوا بھی تیرا، وہ پیپر بھی تیرا، پاور بھی تیرا، اور ہم گنہگار مجبور بندے بھی تیرے یا اللہ، کون آپ کے لکھے ہوئے سے لڑ سکتا ہے؟ کون آپ کے لکھی ہوئی تقدیر کو بدل سکتا ہے یا اللہ، تو اپنا پاور استعمال کر کے ہماری تقدیر کو حسین بنا دے یا اللہ، ہمیں تو نے اولاد تو دی ہے لیکن نہیں معلوم اولاد کیا بنے گی، کیا بنے گی، ایسی بھی اولاد ہوتی ہے کہ قیامت کے دن اس کی وجہ سے پکارا جائے گا، اے چوروں کی اولاد، اے چوروں کا باپ، اے ڈاکوؤں کا باپ، شرابی کا باپ یا اللہ، ایسے برے اعلان سے، بدنامی سے ہم سب کو بچا لے اور اللہ، ایسے چمکتے چہرے والے بھی کچھ ہوتے ہیں کہ ان کی اولاد محدث ہوتی ہے، ان کی اولاد ولی ہوتی ہے، ان کی اولاد فقیہ ہوتی ہے، حشر میں اعلان ہوگا، کہاں ہے محدثین کا وہ باپ، کہاں ہے فقیہ کا باپ؟ ایسے پیارے اعلان پر اے اللہ، ہمیں عزت کے ساتھ کھڑا ہونا نصیب فرما دے، عزت کے ساتھ کھڑا ہونا نصیب فرما دے یا اللہ، کیا مانگے کیا نہ مانگے، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اچھی رات دیکھ کر ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں یا اللہ، اچھی رات دیکھ کر ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں
ہم نے اپنے کو اچھا کبھی سمجھا نہیں، اچھے ہیں بھی نہیں، اے اللہ حوصلہ بھی نہیں ہوتا، مگر تو نے سب کو کہا ہے سب مانگو میں سب کو دوں گا، سب مانگو سب کو دوں گا۔ یا اللہ آج ہم مانگنے آئے ہیں، دامن پھیلائے ہوئے ہیں، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، یا اللہ تو دے دے، یا اللہ دے دے، یا اللہ دے دے، اپنے مقبولین مستجابین میں شامل فرما لے۔ اے رب کریم ہماری بیماریوں کو دور فرما، ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ مرض بھی تو ہی دیتا ہے، شفا بھی تو ہی دیتا ہے۔ یا اللہ کئی لوگوں کو ایسی بیماریاں لگ گئی جن کا برداشت کرنا اللہ مشکل ہو رہا ہے، جن کا علاج بھی مشکل ہو رہا ہے۔ یا اللہ انہیں رونے کے لیے آنسو بھی نہیں رہ گئے ہیں۔ یا اللہ کئی لوگ ایسی بلاؤں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، بلکہ کئی لوگ دیندار ہیں پھر بھی مصیبتوں میں ہیں، بیماریوں میں ہیں۔ یا اللہ آپ کی حکمتوں کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، لیکن اللہ ایسوں کے ساتھ تو نعمت والا معاملہ فرما دے، عافیت والی نعمت کا معاملہ فرما دے، عافیت والی نعمت کا معاملہ فرما دے، بیماریاں دور فرما دے، قرضے دور فرما دے، یا اللہ بلائیں دور فرما دے۔ یا اللہ، یا اللہ ڈاکٹروں کے بس میں تو نہیں ہوتا، لیکن اللہ تیرے بس سے کوئی بیماری باہر نہیں ہے۔ یا اللہ سب تیرے کنٹرول میں۔ یا اللہ ڈاکٹروں کے پاس کوئی اگر دوا نہیں ہے تو تیرے خزانے میں ہزاروں دعائیں موجود ہیں۔ یا اللہ کئی لوگ ہیں جو کینسر میں مبتلا ہیں، کسی اور اس جیسی بڑی بیماری میں مبتلا ہیں۔ یا اللہ بیماری تو سب کی، اللہ اسے توڑ کے رکھ دیتی ہے، درد سر ایک تو دے دیتا ہے، وہ بھی بندے کو توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ سب کے ساتھ مولا عافیت کا، راحت کا، صحت کا معاملہ فرما دے، سب کو شفاء کلی عطا فرما دے۔ یا اللہ کئی گھروں میں اچھے رشتوں کی ضرورت ہے۔ یا اللہ لڑکیوں کے رشتے میں دیر ہو رہی ہے، کچھ لڑکیاں غیروں کے ہاتھ لگ رہی ہیں۔ یا اللہ بوڑھے ماں باپ کی نیند اڑ چکی ہے۔ یا اللہ ایسے گھروں پر خصوصی اللہ کرم برسا دے، کرم برسا دے، ان کے ایمان کو بچا لے۔ یا اللہ ان کی عزتیں بچا لے۔ یا اللہ ان کی خود جان بچا لے۔ آج زمانہ عیاش ہو چکا ہے، یا اللہ عیاشیوں سے ہم سب کو بچا لے۔ یا اللہ ایسی ساری بچیوں کے اچھے رشتے انہیں عطا فرما دے، اور اللہ کئی لڑکوں کی عمر بھی زیادہ ہو گئی، ان میں بھی اچھے رشتے عطا فرما دے، اچھا جوڑا نصیب فرما دے۔ جن رشتوں میں اور جوڑوں میں اللہ محبتیں کم ہو گئی ہیں، جن بھائی بھائی میں محبتیں اللہ دور ہو رہی ہے، اللہ ان تمام کی محبتیں واپس انہیں عطا فرما دے۔ یا اللہ آپ ہی نے محبت ڈالی تھی اور آپ ہی واپس لا سکتے ہیں۔ یا اللہ پھر سے محبت ڈال دے۔ یا اللہ شادی ہر کوئی بڑے شوق سے کرتا ہے اور بڑی 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 محبتوں کے لیے کرتا ہے، لیکن بہت سارے رشتوں میں لڑائیاں سننے میں آتی، ظلم سننے کو آتے۔ یا اللہ تمام مظلومیتوں کو دور فرما دے، ظالموں کو ہدایت عطا فرما دے۔ یا اللہ جس کا بھی قصور ہو اس کا قصور معاف بھی فرما دے اور اس کا قصور دور بھی فرما دے۔ یا اللہ ہمیں اپنے والدین کی قدر کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ والدین نے کیسے کیسے ہمیں پال پوس کے بڑا کیا۔ یا اللہ حیات ہیں تو ہمیں خدمت کر کے ان کا دل خوش کر دینے والا بنا دے۔ جا چکے ہیں اللہ تیرے پاس تو ہماری دعاؤں کو اٹھے ہوئے ہاتھوں کو ذریعہ اور بہانہ بنا کر ان کو جنت الفردوس دے دے۔ یا اللہ آج ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، یہ نیک خبر ہمارے والدین کی روحوں تک پہنچا دے۔ تجھے رب رب کہہ رہے ہیں، اللہ اللہ کہہ رہے ہیں، ہمارے مرحومین تک یہ اچھی خبر پہنچا دے۔ اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک گنبد خضرا کے سائے میں یا اللہ یہ ہماری کیفیت اور حالت کی خبر پہنچا دے۔ یا اللہ ہم یا اللہ حقدار تو نہیں ہیں، یا اللہ مانگنے کا منہ بھی نہیں رکھتے، لیکن ہم بھی جنت الفردوس مانگ رہے ہیں، اس لیے کہ تو اے اللہ اپنے فضل ہی سے دینے والا ہے، اور جس کو دینے پہ آتا ہے یا اللہ تو چھت پھاڑ کے دیتا ہے، بڑی سے بڑی نعمت دے دیتا ہے۔ یا اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں دین کے کام میں لگایا ہے تو اخلاص عطا فرما، احسان عطا فرما، استقامت عطا فرما، دوام عطا فرما۔ دین کے کام کے لیے اللہ جس قوت حافظہ کی ضرورت ہے وہ نصیب فرما دے، قوت حافظہ عطا فرما دے۔
یا اللہ ایسا حافظہ دے کہ حدیثیں زبان پر جاری رہے، آیتیں بر وقت زبان پہ جاری ہو جائے، ذوق شوق بھی عطا فرما دے۔ اور آج علم کے راستے سے، خیال اور نالج کے راستے سے لوگوں کو دنیا گمراہ کر رہی ہے۔ یا اللہ ہمیں علمی میدان میں ایسا مضبوط بنا دے کہ لوگوں کو مطمئن کرنے والے ہم بن جائیں۔ یا اللہ آج دہریے کھڑے ہو رہے ہیں، ملحدین الحاد کی آواز بلند کر رہے ہیں۔ یا اللہ تیری ذات کو لوگ نہیں پہچان رہے ہیں۔ یا اللہ ہمیں تیرا تعارف کرانے والا بنا دے، ہمارے بچوں میں ایسوں کو بنا دے جو تیری ذات اور صفات کا تعارف کرانے والے بن جائیں۔ یا اللہ تیری ذات اور صفات کا تعارف کرانے والے بن جائیں۔ تیرے نبی کی ناموس اور عزت سے آج کھیلا جا رہا ہے، یا اللہ ہمیں اس کا محافظ بنا دیجیے، یا اللہ محافظ بنا دیجیے۔ علم کا نور عطا فرمائیے، منبر و محراب کی رونق ہمیں بنائیے، ہمارے منبر و محراب کی حفاظت کی توفیق دیجیے۔ نبی نے جتنے تحفے دیے ہیں، جتنی امانتیں حوالے کی ہیں، امت کو ان امانتوں کی قدردانی عطا فرمائیے۔ یا اللہ جن لوگوں نے ابھی یا اللہ تیری نسبت پر اپنے پیسے لکھوائے اور دیے ہیں، اللہ ان تمام کے دینے کو قبول فرما لے۔ یا اللہ ہمارے اندر سے بخل نکال دے، یا اللہ بخل نکال دے۔ کمائی تو نے دی ہے، کمائی تو نے دی ہے تو تیرے نام پر اے اللہ دل کی بشاشت کے ساتھ لگانے والا بنا دے، لگانے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمارے والدین کو جزائے خیر عطا فرما، ہمارے اساتذہ کو جزائے خیر عطا فرما، ہماری والدہ جنہوں نے اپنی گود میں رکھ کر سب سے پہلے تیرا نام سنایا تھا، ہمارے والد جنہوں نے ہماری انگلیاں پکڑ کر سب سے پہلے تیرا گھر دکھایا تھا اور ہاتھوں میں قرآن تھمایا تھا، ایسے پیارے والدین کو اے اللہ، ایسے پیارے والدین کو اے اللہ تو جنت الفردوس دے دینا۔ یا اللہ بے حساب جنت دے دینا۔ یا اللہ انہوں نے اپنی غریبی کے باوجود مدرسوں میں ڈالا، مدرسوں سے جوڑا، دین کے کام میں لگایا۔ ایسے پیارے والدین کو، ایسے اچھے والدین کو یا اللہ تو ہمیشہ اچھا رکھنا اور ہمیشہ اچھا کرنا، اے اللہ اور اچھائیوں کی منزل تک پہنچانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں جگہ عطا فرمانا۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے پیاروں میں شامل فرما لے، اپنے پیاروں میں شامل فرما لے۔ یا اللہ کئی بیماریاں ہماری ہیں اور کئی ہمارے فیملی میں، ہمارے خاندان میں کئی لوگ اپنی بیماریوں کے لیے، دعاؤں کے لیے کہہ چکے ہیں۔ یا اللہ سب کو صحت اور شفاء کلی نصیب فرما دے۔ کئی مشکلات ہیں، کئی مسائل ہیں، کئی خطرات ہیں۔ یا اللہ ہر الا بلا سے پوری امت کی، ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ سب سے بڑی طاقت آپ کی ہے۔ آج ہم نے آپ کو یاد کیا ہے، اللہ اللہ کہا ہے، اتنے لوگوں نے آمین کہی ہے، کوئی تو اس میں ضرور تیرا اچھا بندہ ہوگا۔ کسی کی آمین، کسی کے منہ سے نکلا ہوا اللہ آپ کو ضرور اچھا لگا ہوگا۔ یا اللہ ہم گنہگاروں کو نہ دیکھ، اس پیاری زبان کو تو دیکھ جس زبان نے پیار سے تجھے اللہ کہا ہے۔ یا اللہ قبول سب کی کر لے، قبول سب کی کر لے۔ اے اللہ کچھ معصوم بچے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جن کے دفتر میں یا اللہ فرشتوں نے ایک گناہ بھی نہیں لکھا ہے۔ یا اللہ ہم تو گنہگار ہیں، اے اللہ ہم تو کچھ پانے کے قابل نہیں، ان معصوموں کا سایہ ہم پہ پڑ رہا ہے، ان کی صحبت میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان معصوم بچوں کی برکت سے آج ہم سب کو اپنا بنا لے، ہم سب کو اپنا بنا لے، ہم سب کی مرادیں پوری کر دے۔ اللہم لا الہ الا انت، اللہم لا الہ الا انت، اللہم لا کاشف القربات الا انت، ولا قاضی الحاجات ولا قاضی الحاجات الا انت، ولا حل المشکلات الا انت، اللہم اقض عنا، اللہم اقض حاجاتنا واکشف عنا قرباتنا۔ یا اللہ بلائے دور فرما دے، مصیبتیں دور فرما دے، تقدیر خوبصورت لکھ دے۔ یا اللہ تقدیر خوبصورت لکھ دے، تقدیر خوبصورت لکھ دے۔ یا اللہ کون تیری تقدیر سے لڑے گا؟ یا اللہ اگلا دن، اگلی گھڑی خوبصورت تقدیر والی ہو، ایسا ہمارا مقدر بنا دے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما لے۔ یا اللہ قبول فرما لے، اللہ قبول فرما لے،
آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ بہت سے لوگ روزگار کے سلسلے میں پریشان ہیں، یا اللہ بے اولاد ہیں، یا اللہ اور بھی کچھ پریشانیاں ہیں، مختلف دعاؤں کے لوگوں نے کہا ہے، سب کی نیک مرادیں اللہ پوری فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔